لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، یہ سلسلہ گفتگو جو ہے وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ 2 دن کی گزارشات اور معروضات جو ہے وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ ان مجالس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاریخ اسلام کی وہ جنگیں جو جناب امیر نے اور مرسل اعظم نے مل کے اسلام کی بقا کے لیے لڑی ہیں، ان کو بیان کیا جائے اور آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ چونکہ شاداب بھائی پچھلے 10 سالوں سے ضامن بھائی جنگیں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ اگر آپ گزشتہ 10 برس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ممبروں سے جنگ بیان نہیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگر جنگ بیان نہیں ہوگی تو پھر آنے والی نسل کو کیسے پتا چلے گا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے؟ لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ ان ایصال ثواب کی گفتگو کے ذریعے ہم اپنے بچوں تک، اپنی قوم کے جوانوں تک، چونکہ آج کے زمانے میں نہ لوگوں کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ وقت دے سکیں اس نام پر کہ ہم اسلام کو سمجھیں گے۔ ایک واحد ذریعہ ہے مجلس امام حسین، اور اگر یہ مجلسیں عمومی طریقے سے بیان کی جائیں تو لوگ کہیں گے کہ جنگیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر جنگیں ہوئی ہیں تو جنگیں پڑھی بھی جانا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 11 مہینے کے اندر 80 جنگیں لڑی گئیں۔ 11 مہینے کے اندر 80 جنگیں، یعنی 11 سال کے اندر 80 جنگیں لڑی گئیں۔ 11 سال کے اندر 80 جنگیں کم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی کے سامنے ہر دوسرے مہینے ایک جنگ تھی۔ تو کل ہم نے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کل ہم نے اپنے سننے والوں تک جو ہے وہ جنگ بدر بیان کی۔ جنگ بدر ہو گئی اور علی کی تلوار کے صدقے میں جنگ بدر جو ہے وہ جیت لی گئی۔ مسلمان کامیاب ہو گئے، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ عوامی طاقت تھی، نہ مالی طاقت تھی، نہ اسلحے کی طاقت تھی، نہ سواریوں کی طاقت تھی۔ 313 افراد تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 6 زرائیں تھیں، 8 تلوار تھیں، مگر لڑنے والا علی تھا۔ لہذا ادھر آئیے، جب یہ پوری توجہ شاداب بھائی، جب یہ جنگ ختم ہو گئی نا، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، چونکہ جب کافر آئے تھے تو بھرپور تیاری سے مکے سے نکلے تھے اور وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم جب واپس آئیں گے تو 2 سروں میں سے ایک سر ضرور لائیں گے، یا نبی کا سر یا علی کا سر، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ علی کا سر باقی رہے اور نبی کا سر کوئی لے جائے۔ لہذا جب یہ قافلہ
جب یہ قافلہ لوٹنے لگا، توجہ فرمائیے گا، جب یہ قافلہ واپس جانے لگا نا میدان بدر سے ہارنے کے بعد، جب کافر چلے ہیں مکے کی طرف، تو مکے میں جتنے لوگ موجود تھے سب آ گئے ہیں استقبال کے لیے کہ قافلہ آ رہا۔ اب قافلہ آ رہا ہے نا مکے میں، تو استقبال ہو رہا ہے۔ کیسے استقبال ہو رہا ہے؟ تمام لوگ آ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ دور سے قافلہ آ رہا ہے مگر کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ورنہ بھائی نقارے بجتے ہوتے، گانے بجتے ہوتے، ڈھول بجتا ہے، فتاکے جو ہے وہ ڈنکے بجتے، کچھ نہیں، سناٹے کے ساتھ آ رہے۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار بھیجا، انہوں نے کہا بھائی تم منہ لٹکا کے کیوں آ رہے ہو، اور تم آئے ہو تو محمد کا سر کہاں ہے؟ اگر نیزے پہ نہیں ہے تو کیا صندوق میں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ہار کے آئے ہیں، ہم ہار کے آئے ہیں۔ جیسے ہی جنگ بدر کا ہارا ہوا قافلہ مکے میں پہنچا تو پہلا سوال یہ ہوا فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو جواب ملا انہیں علی نے مار ڈالا۔ اب یہ سنتے رہیے گا، انہیں علی نے مار ڈالا۔ دوسرے صاحب نے سوال کیا کہ میرے بھائی جان کہاں ہیں؟ کہنے لگے انہیں بھی علی نے مار ڈالا۔ تیسرے نے پوچھا میرے چچا کہاں ہیں؟ کہنے لگے انہیں بھی علی نے مار ڈالا۔ دوسرے نے پوچھا میرے ماموں کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے انہیں بھی علی نے مار ڈالا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے 20 سال والا علی، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ابھی علی کی عمر 20 سال ہے کہ تم سب کو مار گیا؟ تو کہنے لگے اب علی وہ علی نہیں رہا، وہ ایک علی تھا مگر سب کو مار گیا۔ مگر مکے کی عورتوں کو اس بات پر یقین نہیں آیا، مکے کی عورتوں کو اس بات پر یقین نہیں آیا کہ سب کو علی نے مارا۔ مکے کی عورتیں آپس میں بیٹھ کے کہنے لگی یہ لڑنے گئے نہیں ہوں گے، نہ یہ لڑنے گئے، اگر لڑنے جاتے تو علی نے مارنا پاتے۔ اب چونکہ یہ مر کے آ گئے، کٹ کے آ گئے، لہذا سارا الزام علی پر لگایا جا رہا ہے۔ تو کیفیت کیا ہوگی کہ سب کو علی نے مارا ہے۔ مگر ابو سفیان نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا، توجہ سنیے گا، کہ جب لوگ بدر سے ہار کے آئے تو کسی گھر میں صف ماتم نہیں بچھنے دی، اس نے کسی کو رونے نہیں دیا کہ تیرا باپ مرا ہے تو رونا نہیں، تیرا ماموں مرا ہے تو رونا نہیں، تیرا خالو مرا ہے تو رونا نہیں، تیرا دادا مرا ہے تو رونا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو سفیان جانتا تھا کہ اگر یہ رو لیے تو ان کا جذبہ انتقام ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھے، یعنی دنیا عرب کا مزاج یہ ہے کہ دنیا عرب یہ چاہتی ہے کہ اگر انتقام لینا ہے تو سامنے والی پارٹی کو رونے مت دینا، اگر وہ رو لی تو اس کے جذبات آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جائیں گے، آہو بکا کے ذریعے، لہذا انہیں رونے مت دو۔ تو اگر مسلمانوں دنیا عرب کا مزاج یہی تھا کہ رونے مت دو، کیونکہ اگر رو لیے تو انتقام، تو تم ہمیں کیوں نہیں رونے دیتے؟ ہمارے رونے کو بدعت کیوں بتا رہے ہو؟ یاد رکھو ہم چاہے جتنا بھی روئیں جذبہ انتقام ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں تم سے بدلہ نہیں لینا۔ حسین کے قتل کا بدلہ وہ لے گا جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ حسین کے قتل کا بدلہ حسین لبیک یا اب یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو رونے نہیں دیا جا رہا، کسی کو، اب یہ کتنا سخت ہے کہ کسی کا بام مرا ہے، کسی کا، تم رونے ہی نہیں دے رہا ہو، رونا نہیں۔ ابو سفیان نے سختی سے پابندی لگا دی، کوئی روئے گا نہیں، اگر روئے تو ہم تمہیں چلو جی کوئی بات نہیں۔ پہلا کام تو یہ، دوسرا کام یہ ہوا کہ یزید کی دادی ہندہ نے اپنے گلے میں ایک ڈھول ڈالا اور پورے مکے کی گلی گلی میں ڈھول بجایا اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارا جوان علی نے مارا ہے، تیرے باپ کو علی نے مارا ہے، تیرے بھائی کو علی نے مارا ہے، تاکہ لوگوں کے خام میں بھی علی نظر آنے لگے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کام یہ ہوا، اچھا یہ جنگ جو تھی جس کو ہم یہ لوگ ہار کے آئے تھے، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ درد جانتے ہیں کسے تھا؟ ابو سفیان کو تھا۔
کیوں تھا؟ کیونکہ یہ پورا پروگرام جو بنایا تھا یہ ابو سفیان نے بنایا تھا. اب جب لوگ مر گئے, کٹ گئے, مالی نقصان ہوا, تو سارا مکہ ٹارگیٹ کسے کیے ہوئے تھا؟ ابو سفیان کو, کہ میرا بھائی تیری وجہ سے مرا, میرا مال تیری وجہ سے گیا, میرے عزیز تیری وجہ سے مارے گئے. لہٰذا ابو سفیان کو بڑا قلق تھا اس کا, تو اس نے کہا کہ نہیں, میں اس کا بدلہ لوں گا. اس سے زیادہ قلق کس کو تھا؟ اس کی بیوی کو, ہندا کو, کیونکہ جنگ بدر میں اس کے تو گھر کے 4 مارے گئے, باپ مارا گیا, چچا مارا گیا, بھائی مارا گیا, بیٹا مارا گیا, تو اسے تو بدلہ لینا ہی تھا. لہٰذا ابو سفیان نے قسم کھائی. سنیے شاداب بھائی, ایسی قسم آپ نے تاریخ میں سنی نہیں ہوگی جو ابو سفیان نے کھائی. ابو سفیان نے قسم کھائی کہ میں ابو سفیان قسم کھاتا ہوں کہ جب تک جنگ میں جا کے محمد کا سر تن سے جدا نہ کر دوں نہاؤں گا نہیں, نہاؤں گا ہی نہیں. قسم کھا لی گئی. ٹھیک ہے جی, نہیں نہاؤں گا. یہ کوئی قسم ہے؟ میں نہاؤں گا نہیں, قسم کھا لی. ٹھیک ہے, نہ نہائیے آپ نہائیں نہ نہائیں, ہم پہ کیا فرق پڑ رہا؟ آپ نہائیے یا نہ نہائیے, ہم پہ کیا فرق پڑ رہا؟ اس نے کہا میں نہاؤں گا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے تمام مکے کے سرداروں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ سنو, اگر علی سے بدلہ لینا ہے اور نبی سے بدلہ لینا ہے اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا بدلہ لینا ہے تو سب سے پہلے مال جمع کرنا ہے. کہا بھائی مال کیسے جمع ہوگا؟ چندہ جمع کیا جائے. چندہ کیسے جمع کیا جائے؟ کہ وہ جو ہم قافلہ تجارت بھیجتے نا, اس سال جتنے بھی قافلے جائیں گے اس سے جو بھی منافع ہوگا وہ سب جمع کیا جائے گا, اور وہ سب محمد کے خلاف استعمال کیا جائے گا. وہ اس بات پر تیار ہو گئے, وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے مال دیں گے. کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا اعلان ہمارا یہ ہے کہ اس بار جب قافلہ جائے گا تو خالی مرد نہیں جائیں گے, عورتیں بھی جائیں گی, اور قریش کے ہر عزت دار گھر کی عورت میدان میں ہوگی. پھر سن لیجئے, دنیا کا اصول ہے کہ میدان جنگ میں عورتیں نہیں لے کے جاتی, مگر ابو سفیان نے کیا کہا کہ نہیں, ہم جائیں گے تو عورتوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. اب اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو سید العلماء نقن صاحب نے لکھی ہے تاریخ اسلام میں, اور ایک کرار صاحب نے لکھی ہے. دونوں کی وجہ الگ ہے. وہ کہنے لگے ایک وجہ تو یہ تھی کہ ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں علی کو دیکھ کے میدان سے بھاگ نہ آئے, لہذا اگر علی میدان میں اترے اور یہ بھاگنے لگے تو انہیں یہ خیال رہے گا ہم ہی تو بھاگیں گے, گھر کی عورتیں بھی تو آئی ہوئی ہیں. بھائی اگر ہم بھاگنے لگے تو کم سے کم اس بات کا خیال رہے گا کہ ہم ہی بھاگ جائیں گے, وہ جو گھر کی عورتیں آئی ہیں انہیں بھی تو بچانا ہے. لہذا اگر عورت گھر کی رہے گی تو مرد میدان میں نہیں, غور کیا آپ نے, ٹکا رہے گا. دوسرا جملہ کرار صاحب نے لکھا, وہ کہتے ہیں ابو سفیان عورتوں کو نہیں لے کے آیا, ہندا نے کہا میں خود جاؤں گی تاکہ مجھے پتا چلے تم لڑنے جا بھی رہے ہو یا ویسے ہی واپس آ رہے ہو. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. بے شمار. اب آپ اس کو محسوس کیجئے گا, اب اس بات کو آپ محسوس کیجئے گا, یعنی کیفیت سمجھئے. 2 صورتیں تھیں. پہلی صورت یہ تھی کہ اگر عورت میدان میں رہے گی تو مرد بھاگ کے واپس نہیں آئے گا. دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ عورتوں کو یقین نہیں تھا کہ تم لڑے بھی ہو کہ نہیں. ایک علی نے سب کو مار دیا, 1000 کا لشکر گیا اور 313 وہ تھے اور علی نے سب کو مار دیا. کہ نہیں ہم جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, تیاری کی گئی. ایک حبش کا غلام منگایا گیا, ابشی, اس کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے, تیرا کام کچھ نہیں ہے, تو صرف ایک ہی آدمی کو ٹارگیٹ کرنا پورے میدان میں, اسی پہ نشانہ لینا. وہ کون ہے؟ تو اس کا نام ہے حمزہ, رسول کے چچا. اس لیے کہ لشکر کی 2 ہی طاقتیں ہیں, ایک علی ایک حمزہ. ہم سب مل کے علی کو ڈھونڈیں گے اور علی کو ماریں گے. تو تنہا حمزہ کو نشانہ بنانا اور انہیں ختم کر دینا. اگر تو نے ختم کر دیا تو ہم تجھے انعام میں آزاد کر دیں گے. یہ تیاری شروع ہو گئی. گاؤں گاؤں جا کے ابو سفیان نے لشکر جمع کیا, گھر گھر جا کے ہندا نے ڈھول بجا کے پبلک کو جمع کیا علی کے مقابلے. لشکر تیار ہونے لگا.
کہا جی لشکر پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو، لشکر پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو تاکہ ہم جا کے قبضہ کر لیں۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 3 گنا۔ پہلے 1000 آئے تھے، اب 3000 ہونا چاہیے۔ 3000 کا لشکر تیار کر لیا ابو سفیان نے، چونکہ اب تو لیڈر وہی ہے نا بھائی۔ جنگ بدر میں مارے گئے نا 17 سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، تو اب لیڈر کون ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان نے 3000 کا لشکر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قریش کی ہر عزت دار گھر کی عورت کو لیا اور لے کے کوہ احد کے دامن میں آ کے اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ کوہ احد یعنی احد کی جو پہاڑی ہے اس کے دامن میں، یہ احد کی جو پہاڑی ہے یہ مدینے کے نزدیک ہے، مدینے کے نزدیک ہے۔ کل کی تقریر کا یہ جملہ یاد ہے؟ یہ جو بدر والا کنواں تھا یہ بھی مدینے کے نزدیک تھا۔ پھر سن لیجئے، کوہ احد بھی مدینے کے نزدیک ہے اور بدر والا کنواں بھی مدینے کے نزدیک ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ مدینے کے قریب جنگیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ حملہ کرنے نہیں گئے۔ اسلام نے فلسفہ جہاد بتا دیا، کسی جنگ میں بھی مصطفیٰ لڑنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ مصطفیٰ پر حملہ کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ دفاع کے لیے جا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ حملہ کرنے جاتے تو یہ جنگ مکے کے قریب ہوتی، مگر جنگ مدینے کے قریب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ کوہ احد کے نزدیک آ گئے۔ اب کوہ احد کا وہ دیکھیے ذرا نقشہ، پہاڑ دیکھیں آپ نے کیسے ہیں؟ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں، ایک چوٹی اور پھر نیچے، یہی سسٹم ہے کوہ احد کا بھی، یوں پہاڑی ہیں اور بیچ میں اس میں گہرائی ہے۔ نبی مدینے میں، نبی کو پتہ چل گیا کیا بھائی لشکر آ گیا ہے اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ بعض نے لکھا کہ 7 شوال تھی، بعض نے لکھا کہ 15 شوال تھی، ہجری کی 3 تھی، 7 شوال 3 ہجری یا 15 شوال 3 ہجری، مگر علماء نے متفقہ طور پہ لکھا کہ ہجرت کے 32 مہینے کے بعد جنگ احد ہوئی ہے۔ کتنی؟ 32 مہینے کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا، 32 مہینے کے بعد جنگ احد ہوئی ہے۔ اب نبی نے کہا کہ بھائی لشکر تیار کیا جائے۔ اچھا پہلے کتنے آدمی آئے تھے؟ نہیں، نبی جو لے کے آئے تھے 313، وہ 1000 تھے، نبی کے 313 تھے۔ اب وہاں سے 3000 آیا ہے تو یہاں سے بھی تو بڑھانا چاہیے۔ اچھا ان کے یہاں تو صف ماتم بچھی تھی، جب یہ بدر سے لوٹ کے آئے تھے تو ان کے یہاں نقارے بج رہے تھے، خوشی تھی، مسلمانوں میں جوش تھا، ولولہ تھا، جذبہ تھا، چلو ہم تو کم تھے پھر بھی کامیاب ہو گئے۔ اب جب نبی نے کہا کہ اب پھر جنگ ہونا ہے، لوگوں کے اندر جذبہ آ گیا کہ ہم لڑیں گے، مگر 2 چیزوں کو لے کے جھگڑا ہو گیا، آپس میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ لشکر تیار ہوا 1000 کا، کتنے کا؟ 1000 لوگوں نے کہا کہ ہم جا کے اس جنگ میں حصہ لیں گے، مگر جھگڑا اس بات کو ہوا کیونکہ 2 پارٹیاں ہو گئی۔ ایک نے کہا ہم مدینے کے اندر بیٹھ کے لڑتے ہیں، بھائی ہم مدینے کے اندر سے لڑیں گے، جو ہمارے شہر میں آئے گا کیونکہ انٹری ایک ہے، ہم یہیں سے ماریں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں ہم باہر جا کے لڑتے ہیں۔ اس طریقے سے بات ہونے لگی۔ اکثریت نے یہ کہا کہ نہیں اب ہم باہر ہی جا کے لڑیں گے۔ اکثریت نے جب کہا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، نبی نے لبیک کہہ دیا، کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑتے ہیں۔ نبی نے اپنے آپ کو تیار کیا، اتنی دیر میں جو ہے ایک صحابہ کہنے لگے نہیں ہم اندر ہی سے لڑیں گے، تو نبی نے عجیب جواب دیا۔ نبی نے کہا جب کوئی نبی لباس جہاد پہن لیتا ہے نا، لباس جنگ، پھر اپنا ارادہ نہیں بدلتا۔ تاریخ کا یہی جملہ ہے، جب کوئی نبی لباس جنگ پہن لیتا ہے تو پھر اس کا ارادہ نہیں بدلتا۔ میں لباس جنگ پہن چکا ہوں لہذا میرا ارادہ نہیں بدلے گا۔ ٹھیک ہے، 1000 کا لشکر تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ 300 آدمی وہیں رک گئے، صرف اسی بات پہ کہ ہم اندر بیٹھ کے لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ 300 آدمی رک گئے، بچے کتنے؟
700. ان کے کتنے ہیں؟ ذرا بولیے. 3000. 700 اور 3000 فرق ہے, کافی فرق ہے. چلیے جی 700 آدمی نبی کے پاس ہیں. اچھا یہ جو 700 ہیں ان میں بھی سب جوان نہیں ہیں, اکثر بچے ہیں. اور جب نبی نے کہا کون کون جائے گا تو کھڑے ہو گئے لوگ, ان میں اکثریت بچوں کی. تو جس بچے کا قد چھوٹا تھا نبی نے اس سے کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے, تم نہیں لڑو گے اس لیے کہ تم ابھی بچے ہو. تو بچوں نے جب سنا کہ نبی اس کو واپس کر رہے ہیں کہ جس کا قد چھوٹا ہے, جو بچہ لگ رہا ہے, تو لوگ بچے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے, پنجوں پہ, تاکہ ہمارا قد بڑا ہو جائے. غور کیا آپ نے؟ اگر بدر جیتی نہ جاتی تو بچوں میں جذبہ نہ آتا. اب یہ جو سورہ ہے جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں 3 دن سے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورا یدخلون فی دین اللہ, ہاں جب اللہ کی مدد آتی ہے اور نصرت ہو جاتی ہے تو لوگ گروہ با گروہ, جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں. بدر کی کامیابی کا اثر یہ تھا کہ لشکر بڑھنے لگا, بچوں میں جذبہ آ گیا. وہ جو بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا تھا اسے تو نبی نے واپس کر دیا, اور جو پنجوں پہ کھڑا ہوا تھا اس سے کہا کہ ٹھیک ہے. نبی مسکرائے کہ اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ تم آ جاؤ, اسے لے لیا. اب اگلا جملہ سنیے گا, خدا کی قسم اگلا جملہ سنیے, آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. جب اس بچے نے دیکھا کہ نبی نے مجھے واپس کر دیا اور اسے رکھ لیا, تو اس نے نبی سے آ کے ایک بات کہی. کہنے لگے آپ اسے لے تو جا رہے ہیں. کہاں؟ کیونکہ اس کا قد بڑھائے گا, قد کی بات نہیں ہے, آپ اس کی اور میری کشتی کرا لیجئے, میں اسے کشتی میں زیر کر دوں گا. نہیں پہنچے آپ, یا نبی اللہ آپ اس کے قد کو نہ دیکھیے, آپ میری اور اس کی کشتی کرائیے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے کشتی میں زیر کر دوں گا. اگر میں نے اسے زیر کر دیا پھر تو آپ لے کے چلیں گے نا. اللہ اکبر. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کشتی ہوئی اور بچے نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, اسے زیر کر دیا. اور رسول اللہ مسکرانے لگے, کہنے لگے تم بھی چلو. آپ نے غور کیا, یہ علی کی تلوار جو بدر میں چلی تھی نا, یہ اس کا اثر تھا. اگر علی کی تلوار کرشمہ نہ دکھاتی تو مسلمانوں کے بچوں میں اتنا جذبہ نہ آتا. گھبرا جاتے بھائی, گھبرا جاتے, پسینے پسین ہو جاتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلیں گے آپ. چلیے نبی 700 کا قافلہ لے کے میدان احد میں آ گئے. کوہ احد کے درمیان قافلہ رکا ہے, سامنے 3000 کا لشکر اور ادھر 700 کا. ان 700 میں سے بھی نبی نے 50 کو ہٹا دیا. کیوں؟ یاد ہے آپ کو وہ جو پہاڑیاں ہیں وہ کیسی ہیں؟ اس طریقے کی. تو یہ جو گہرائی ہے یہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, یہاں سے دشمن آ سکتا ہے. تو نبی نے 50 لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ سنو تم یہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور سنو چاہے وہ ہمیں مار ڈالیں یا ہم انہیں مار ڈالیں, چاہے ہم انہیں مکے تک چھوڑ کے آئیں, چاہے وہ ہمیں مدینے میں داخل کر دیں, تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. چاہے لوگ مال غنیمت لوٹ لیں, ہمیں مار دیں, کاٹ دیں, ختم کر دیں, کچھ بھی ہو, جنگ کا نقشہ کچھ بھی بنے, تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہیں سے دشمن آئے گا, اور جیسے ہی دشمن آئے تم ان پر تیروں کی بارش کر دینا تاکہ دشمن کمزور پڑ جائے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, طے ہو گیا. یہ پہاڑی کا یہ منظر یاد رکھیے گا, پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جگہ ہے گہرائی میں جہاں سے لشکر آنے کی امید ہے, یہاں سے لشکر آ سکتا ہے. پہنچ گئے نبی, صفے بن گئی. ادھر سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے طلحہ بن ابن عثمان. طلحہ بن عثمان وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد تلوار نکالی, اور نکالنے کے بعد کہا مسلمانوں تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر تم نے ہمیں مار دیا, تمہاری تلوار نے ہمیں مار دیا تو ہم جہنم جائیں گے, اور اگر ہماری تلوار نے تمہیں مار دیا تو تم جنت جاؤ گے.
تو بھیا دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اپنی تلوار سے ہمیں جہنم پہنچا دو، یا ہماری تلوار سے تم جنت چلے جاؤ۔ کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کیا کہا؟ یا تو تم اپنی تلوار سے ہمیں جہنم پہنچا دو، یا ہماری تلوار سے تم جنت چلے جاؤ۔ جناب امیر لشکر سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد کہا طلحہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جب تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تجھے اپنی تلوار سے جہنم نہ پہنچا دوں۔ میں جب تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تجھے اپنی تلوار سے جہنم نہ پہنچا دوں۔ اور یہ کہہ کے علی نے حملہ کیا۔ پہلا حملہ جو کیا تو اس کے پیٹ پر، پیٹ تو کٹا مگر اس کا لباس پھٹ گیا اور یہ برہنہ ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ پہلی دوسری جنگ اسلام کی جنگ بدر، برہنہ ہو گیا، اس نے کپڑے اتار دیے علی کے سامنے اور تڑپنے لگا۔ اب جب یہ برہنہ تھا، لخت جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اور اس نے علی کو واسطہ دیا کہ تمہیں اور ہمیں، تمہارے اور ہمارے جو پرانے روابط ہیں، تمہیں اس کی قسم، مجھے آج چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی تمہارے مقابلے پہ نہیں آؤں گا۔ جناب امیر نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور گھوڑا موڑا اور واپس آ گئے۔ یہ دوسری جنگ ہے اسلام کی۔ علی نے اپنا مزاج بتایا، اب سنتے رہیے گا، یہ دوسری جنگ ہے۔ دیکھنے والوں نے اس بات کو دامن سے باندھ لیا، جسے ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں پلے گرا باندھ لی، کہ علی اس پر حملہ نہیں کرتے جو برہنہ ہوتا۔ جب 30 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جب 30 ہجری میں جنگ صفین ہوئی اور علی نے تلوار نکالی اور کوئی صاحب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، تو انہوں نے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اگر یہ جنگ بدر میں جنگ احد میں اگر یہ حرکت نہ کرتا تو شاید اسے یہ پتا نہ چلتا۔ اس نے کپڑے اتار دیے اور اپنے آپ کو بچا کے لے گئے۔ اسی جنگ میں اب آپ آگے بڑھی، علی اس کو چھوڑ کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا یا علی اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا، کہ نہیں وہ لخت ہو گیا تھا، برہنہ ہو گیا تھا اور مجھے قسم دینے لگا۔ کوئی بات نہیں، گر گیا وہ۔ اب علم آیا دوسرے آدمی کے ہاتھ میں، اس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، اور اس نے بھی للکار کے کہا کہ اے علی آؤ میرے مقابلے پر۔ تاریخ کہتی ہے وہ جو علی تلوار لے کے نکلے تو روایت کا جملہ یہ کہ علی نے ایک حملے میں 7 علمداروں کو قتل کیا۔ 7 علمداروں کو قتل کیا، یعنی علی حملہ کرتے تھے، سردار قتل ہوتا تھا، جھنڈا گرتا تھا، علی کہتے تو اٹھاؤ، ایک شخص آگے بڑھتا تھا، جھنڈا اٹھاتا تھا۔ اب اس پہ آگئی نا علمداری، پھر علی اسے مارتے تھے، پھر تیسرے کو مارتے تھے، پھر چوتھے کو مارتے تھے، پھر 5ویں کو مارتے تھے۔ حد یہ ہو گئی کہ 7ویں کے بعد کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہیں ملا۔ یعنی کہاں بیٹھے آپ؟ خدا کی قسم روایت کا جملہ یہی ہے، روایت کا جملہ یہی ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ 7ویں کے بعد کوئی مردوں میں جھنڈا اٹھانے والا، لوگوں کی پنڈلیاں گھبرانے لگے، اب کیا ہوگا؟ تو روایت کہتی ہے کہ کافروں کے لشکر سے ایک عورت نکلی، اس نے کہا یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہم تو پھر برباد ہو جائیں گے، اور اس نے آگے جھنڈا اٹھا لیا۔ اور پھر یزید کی دادی نے گلے میں ڈھول ڈال کر کچھ اشعار پڑھے، جو اشعار ممبر سے نہیں پڑھے جا سکتے، مجبوری ہے، مگر اس میں ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ۔ اس نے کہا کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ کون سے ستارے؟ جو صبح کے ستارے ہوتے ہیں، جو اللہ صبح سحر کے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، اور ہم وہ عورتیں ہیں جو مخملی قالینوں پہ چلتی ہیں۔ اب آگے کا جملہ جا کے تاریخ میں پڑھ لیجئے گا، کیونکہ وہ ہر چیز ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، تاکہ لوگوں میں جوش آ جائے۔ لوگ گھبرا گئے، اتنی دیر میں ابو سفیان نے کام کیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، چونکہ مدینے سے آئے تھے نا بھائی، کل پرسوں کی تقریر میں یاد کیا آپ نے، کیا جو نبی کے ساتھ آئے تھے وہ مہاجر تھے، جو مدینے میں تھے وہ انصار تھے، جو مدینے میں آئے تھے وہ مہاجر، جو مکے سے نبی کے ساتھ آئے وہ مہاجر، یہ انصار۔ تو مہاجر کی تعداد کم تھی، انصار کی زیادہ تھی۔ تو
ابو سفیان نے سوچا کہ اگر میں انصار کو واپس کر دوں گا تو لشکر کمزور ہو جائے گا. تو وہ ایک بلندی پہ آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے مدینے والوں سے, تم واپس جا سکتے ہو, ہمارا تو جھگڑا اپنے بھائیوں سے ہے, یعنی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے لڑیں گے اور تم واپس چلے جاؤ. مگر کوئی واپس نہ گیا, کیونکہ اب جنگ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھی, جنگ مسلمانوں کے اختیار میں آ چکی تھی, اور جنگ جیتتے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جب عورت نے جھنڈا اٹھایا تو جناب امیر مڑے اور واپس آ گئے. اب اجتماعی حملہ ہوا. اب کیا ہوا؟ اب ایک ایک نہیں آئے گا, اب پورے مجمع نے حملہ کیا, اور اتنا گھماسان کا حملہ ہوا کہ کافروں کے پاؤں کھڑ گئے اور کافر دوڑنے لگے. جب کافر دوڑنے لگے تو مسلمان مطمئن ہو گئے کہ اب تو بس معاملہ ختم ہو گیا, اب کچھ بچا ہی نہیں. اور لوگ دوڑ رہے تھے, کافر دوڑ رہے تھے, کچھ مسلمان ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے, اور کچھ ان گھوڑوں کی طرف دوڑ رہے تھے جن سے سپاہی گرے تھے کہ بھائی مال غنیمت, یہ لوٹ لیں, وہ لوٹ لیں, یہ تلوار اٹھا لیں, وہ زرہ چھین لیں, یہ کر لیں, یہ خول اٹھا لیں. اچھا سارا مجمع بکھر رہا. وہ بیچارے جو اوپر بیٹھے ہیں 50 آدمی جنہیں نبی نے کہا ہے کہ تم دیکھتے رہنا, ٹھیک ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو سارا بازار لٹ گیا, ہم تو خالی رہ جائیں گے, نبی کا حکم کیا تھا؟ نہیں جانا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھئی ہم یہاں کب تک رہیں گے, تو سارا وقت تو جنگ جیتی لی, اب کیا ہوگا؟ کہا جی نہیں. اتنی دیر میں انہوں نے وہاں سے چلنا شروع. اب روایت کہتی ہے کہ سب آ گئے, 50 میں سے صرف 2 آدمی بچے, 2 سب آ گئے. اچھا ان کافروں نے کیا کیا, یہ یوں گئے اور گھوم کے یوں آ گئے. اچھا پہلے مسلمان ادھر تھے, بھائی مسلمانوں کا منہ ادھر ہے, سمجھ رہے ہیں نا, بھئی یہی پوزیشن سمجھیے کہ کافر اس دروازے سے بھاگ رہا ہے تو مسلمان پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور وہ یوں گھوم کے واپس یہاں آ گیا درے پہ. اب وہاں تو آدمی نہیں ہے, جہاں نبی نے کھڑا کیا تھا, کمزور تھے, انہوں نے انہیں قتل کیا اور وہ بھی یہاں سے آ گئے. اب مسلمان بیچ میں پھنس گیا, کیونکہ ادھر والا کافر جو ادھر جا رہا تھا وہ بھی مڑ گیا, اور پیچھے سے آ گئے, ادھر سے بھی مارنا شروع کیا, ادھر سے بھی مارنا شروع کیا. مسلمانوں کے حالات خراب ہو گئے, جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگی, نقشہ بدلنے لگا, مسلمانوں کو پسینہ آنے لگا. مرسل اعظم بیچ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حالات یہ ہے کہ مسلمان جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم جنگ ہار رہے ہیں, تو جو بڑے بڑے نام ہیں مسلمانوں کے, وہ بجائے اس کے میدان میں رکتے, جنہوں نے کل کی جنگ میں کہا تھا کہ ہمیں اس لیے انعام دیا جائے کیونکہ ہم نبی کی بغل میں بیٹھے ہیں, ہم نے نبی کی بغل میں بیٹھ کے حفاظت کی ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں اور ہماری جنگ پہ جان پہ بنائی, تو وہ محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے, پہاڑیوں پر تشریف لے گئے, اور وہاں بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ یہاں کا معاملہ کیا ہے. اب سنتے رہیے گا, بڑا قیمتی جملہ آنے جا رہا ہے. نبی کھڑے ہوئے کہا بیچ میدان میں, مگر نبی تلوار نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے, اور نبی بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ نبی ہے. نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے, پاؤں ستون بن چکے ہیں, ہاتھ منارہ بن چکے ہیں, نہ نبی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. تاریخ کا جملہ یہ کہ کافروں نے جب دیکھا کہ محمد درمیان میں کھڑے تو اب نبی کی طرف متوجہ ہو گئے اور نبی کے قریب آنے لگے, اور پہلا حملہ انہوں نے نبی پہ پتھروں سے کیا. پہلا پتھر نبی کے رخسار پہ لگا. اب یہ سمجھیے کہ کافر کتنا قریب آ گیا کہ نبی کے جو سر پہ خول تھا, اس کی جو چین تھی, جب پتھر اس پہ لگا تو وہ خول کی چین ٹوٹ کر نبی کے رخسار میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے نا, کیا داخل ہو گئی. اب کیفیت سمجھیے گا اس کیفیت کو. اور مسلمان بھاگ رہے ہیں, کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہے, اور کافروں نے نبی کو 3 دائروں میں لے لیا. 1 2 3. پہلا وہ جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے, دوسرا وہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں, تیسرے وہ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے, تاکہ نبی کو ہم آسانی سے قتل کر دیں. وہ سمجھ گئے کہ اب جنگ ہمارے قبضے میں آ گئی, ہمارے اختیار میں آ گئی, اور ہم جنگ کے فاتح بننے والے ہیں بس چند لمحوں کے اندر اب ہم محمد کا کام تمام کر دیں گے اور ہم جیت جائیں گے. جنگ ہو رہی ہے. ایک کافر نے پتھر اٹھایا, نبی کے منہ مبارک پر مارا, دندان مبارک شہید ہو گئے, نبی کا دانت ٹوٹ گیا, منہ سے لہو بہنے لگا, یہاں سے لہو بہنے, مگر نبی نے تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ رحمت اللہ علیہ.
اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب نبی بس ختم ہونے والے، اب کتنا فاصلہ رہ گیا؟ اب یہ سمجھیے کہ جب پتھر منہ پہ آ کے لگ گیا اور یہاں تو کتنا قریب ہے، 3 دائروں میں لے لی۔ اب روایت کہتی ہے کہ اتنی دیر کے اندر کافر مطمئن ہو چکا تھا کہ بس اب محمد کا کام تمام ہوگا اور جنگ ہمارے اختیار میں آ جائے گی اور ہم فاتح جنگ بن جائیں گے۔ اتنی دیر میں ایک بجلی چمکی، بس جیسے ہی بجلی چمکی تو نبی نے محسوس کیا کہ نبی کے سامنے کوئی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ نبی کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑا ہے۔ نبی نے چہرہ اٹھایا، کہا کون؟ کہا یا رسول اللہ میں علی، اب میں آ گیا۔ کہا یا علی بس یہی وقت ہے نصرت کا، اسی وقت نصرت کرنا ہے تمہیں۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ علی نے تلوار نکالی، اور روایت کے جملے جو ہیں وہ کیا ہے؟ علی نے ایسے نہیں پکڑی تلوار، ایسے ٹیڑھی کر کے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد گھوڑے کو ایک کعوہ دیا۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی ایک کعوہ دیا، علی کا کعوہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سارے کافروں کے سر نبی کے قدموں میں آ گئے۔ ایک کعوے میں سارے کافروں کے سر۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ ایک کعوہ دیا اور سارے کافروں کے سر۔ پہلی لائن تمام، پہلی لائن، پہلا دائرہ تمام۔ اب دوسرے دائرے کا نمبر آیا، دوسرے دائرے کا بھی یہی حال ہوا۔ علی نے پھر کعوہ دیا، کعوہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سب کے سارے نبی کے قدموں میں۔ تیسرا کعوہ، کافروں کے پھر پاؤں اکڑ گئے، کافر بھاگنے لگے۔ یہی وہ جنگ تھی جس جنگ میں ذوالفقار آئی ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ۔ یہی وہ جنگ تھی جس جنگ میں ذوالفقار آئی ہے، یہی وہ جنگ تھی جس میں جبرائیل نے ترانہ پڑھا ہے، لا فتح الا علی۔ یہی وہ جنگ ہے۔ اب ذوالفقار کا کیفیت سمجھتے ہیں کیا ہے؟ تو ذوالفقار کا معجزہ یہ ہے کہ جب تک ذوالفقار علی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے اس کا سائز کم رہتا ہے، مثلا 2 فٹ کی ہے، جیسے ہی علی ہاتھ میں لیتے ہیں 8 فٹ کی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کام، کافر تو گھبرا گئے۔ اور ادھر شیطان نے ایک آواز بلند کر دی، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے۔ علی نے سارا دے کے کہا کہ نہیں، محمد زندہ ہے۔ جنگ تمام ہو گئی، جنگ تمام ہو گئی۔ اس جنگ کا صحرا بھی علی کے سر آ گیا، اس جنگ کا صحرا بھی علی کے سر آ گیا۔ اب مسلمانوں کی والدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ کے بعد حضرت عثمان بن عفان واپس آئے، اور انہوں نے جناب عائشہ سے کہا کہ پہلا آدمی میں تھا کہ جو 3 دن کے بعد نبی کے پاس واپس پہنچا۔ یعنی جنگ کے بعد جو پہلا آدمی نبی سے ملا وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، جنہوں نے کہا کہ میں پہلا آدمی تھا بی بی جو جنگ کے بعد سب سے پہلے آپ کے شوہر سے ملا ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا کتنے دور چلے گئے تھے کہ آنے میں 3 دن لگا، کتنی دور چلے گئے تھے جو آنے میں 3 دن لگے۔ کہ جی سب سے پہلے سارے صحابہ جمع ہیں، سارے صحابہ ماننے والے، چاہنے والے، لڑنے والے، نہ لڑنے والے، بھاگنے والے، دوڑنے والے، سب نبی نے بھرے مجمع میں سوال کیا، تم لوگ کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ تھی؟ سبب کیا تھا کہ تم مجھے میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آواز سنی تھی محمد مارے گئے، تو ہمارے ضمیر کی آواز آئی جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم لڑکے کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم محفوظ مقام پہ چلے گئے کہ بھائی محمد تو مری گئے، اب ہم کیوں مریں؟ اگر محمد ہوتے تو ہم لڑتے، جب محمد ہی مر گئے تو لڑکے کیا فائدہ؟ نبی متوجہ ہوئے علی کی طرف، کہنے لگے علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ ارے ذرا توجہ دیجیے گا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے مسکرا کے عجیب جواب دیا جو مسلمانوں کے حلق سے نہیں اترا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ یہ آواز میرے بھی کان میں آئی تھی کہ محمد مارے گئے، مگر میرے ضمیر کی آواز الگ آئی کہ کیا
جیسے ہی میں نے سنا کہ محمد مارے گئے تو میرے ضمیر نے آواز دی جب محمد ہی مارے گئے تو علی تو جی کے کیا کرے گا؟ اب یاد رکھیے یہ کیفیت ہے. کل جنگ بدر، آج جنگ احد. جنگ بدر میں بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اسیر بنایا گیا، اور اس جنگ میں بھی اسیر بنایا گیا. اسیر بنایا بھی جاتا، اسیر بنایا گیا. اچھا، علی نے کبھی زندگی میں کسی کو اسیر نہیں بنایا، جنگ میں کبھی بنائے نہیں. علی نے قانون جنگ میں یہ لکھا تھا کہ میں کسی کو اسیر نہیں بناؤں. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ اسیر کیوں نہیں بناتے؟ ورنہ لوگوں کا اصول کیا تھا؟ لوگ میدان میں اترتے تھے، 4 کو مارتے تھے، 4 کو پکڑ کے لاتے تھے. 2 کو مارتے تھے، 2 کو پکڑ کے لاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ مگر جب علی سے پوچھا گیا آپ صرف مارتے ہیں پکڑ کے نہیں لاتے، تو علی نے کہا 2 صورتیں ہیں. کیا؟ کہنے لگے یا تو میرے سامنے آدمی بھاگ جاتا ہے اور جو بھاگتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں کرتا ہوں، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ تیسرا آدمی جو سامنے والا لڑنے والا ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اپنی مجبوری کا اعلان کر دیتا ہے. جو مجبور ہوتا ہے اسے مجھے لا کے کیا فائدہ؟ بھیا تو مجاہد ہوگا تو لڑے گا، فرار اختیار کر لیا تو میرا کیا کہنا؟ خیر، ایک فہرست لگا دی گئی، ایک لائن لا کے کھلی کری گئی. بعض نے کہا کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، بعض نے کہا کہ جنگ احد کا واقعہ ہے. مگر ایک لائن لا کے ان لوگوں کی لگائی گئی کہ جنہیں اسیر بنا کے لایا گیا، جنہیں جو قیدی تھے انہیں لائن سے کھڑا کر دیا گیا. جب لائن سے کھڑا کر دیا گیا تو علی آئے. اچھا، نبی نے حکم کیا دیا تھا؟ نبی نے حکم دیا تھا کہ جو اپنے آپ کو سلینڈر کر دیں، جو اپنے آپ کو اسیر بنا دیں، جو اپنے آپ کو جھکا دیں، انہیں قتل نہیں کرنا. آخری بات مجلس تمام. یہ نبی کا حکم تھا، آرڈر تھا کہ جس کو بھی اسیر بنا لیا جائے اس پر تلوار نہیں چلانا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا. ایک لائن لگا دی گئی. علی نے یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں 2-3 مرتبہ ٹہل کے دیکھا، پورا لشکر علی کو دیکھا. اس کے بعد علی نے اس کو باہر نکالا، ادھر آؤ. باہر آیا اور گلی تلوار نکالی، اس کی گردن میں. مسلمانوں کو تو پسینہ آ گیا، یہ کیا کر دیا؟ نبی کا حکم تھا جو اسیر ہو جائے اس پہ تلوار نہیں اٹھانا. پھر علی نے تلوار کیوں اٹھا دی؟ یہ تو غلط ہو گیا. دوڑے ہوئے گئے کس کے پاس؟ نبی کے پاس. یا نبی اللہ، آپ کا حکم یہ تھا کہ کسی کو مارنے نہیں، علی نے مار دیا. تو کہنے لگے مارا علی نے تو پھر پوچھ مجھ سے کیوں رہے ہو؟ جس نے مارا اس سے پوچھو. واپس علی کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی آپ نے کمال کر دیا، آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا جب نبی نے منع کیا. تو مولا کائنات مسکرائے، کہنے لگے سنو، یہ اس سے پہلے ملتا تب مارتا، اس کے بعد ملتا تب مارتا، جنگ میں ملتا تب مارتا، بازار میں ملتا تب مارتا، گھر میں ملتا تب مارتا، شہر میں ملتا تب مارتا، جنگل میں ملتا تب مارتا. یہ جہاں بھی ملتا اسے وہیں مارتا. یہ میں نے طے کر لیا تھا کہ اسے مارنا ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی آخر اتنی دشمنی کیوں؟ کہا تم نے نہیں پہچانا یہ ملعون کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ شخص ہے کہ جب میرے نبی نے مکے کی زمین پر پہلی مرتبہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ وہ شخص تھا جس نے اپنا لعاب دہن مصطفیٰ کے چہرے پر پھینکا. اس دن سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ مجھے ملا ہی نہیں، یہ مجھے نہیں ملا، یہ آج ملا. میں نے اسے فوراً قتل کر دیا. تقریر ختم ہو گئی. حضر بھائی تقریر ختم ہو گئی. مولانا تقریر ختم ہے، بس ایک جملہ کہنا ہے، پوری توجہ. ایک جملہ. علی کا مزاج دیکھ لیا. یہاں ملتا تو مارتا، بازار میں ملتا تو مارتا، دربار میں ملتا، جہاں ملتا میں اسے مارتا، کیونکہ اس نے اپنا لعاب نبی کے روئے مبارک کی طرف، چہرہ اقدس کی طرف پھینکا تھا، لہذا اس کا قتل ہونا ضروری تھا. یہ علی کا مزاج ہے. یہ کہاں ہے؟ یا جنگ بدر میں یا جنگ احد میں. یہ علی نے قانون بنایا. آئیے میں آپ کو ایک جنگ دکھاتا ہوں. ایک جنگ ہو رہی، کیونکہ مجھے وہ جنگ پڑھنا ہے لہذا میں اس کا نام نہیں لوں. علی قاتل دشمن کے سینے پر سوار ہے اور چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیں. یہ منظر سب کو یاد ہے. اس نے بھی یہی حرکت کی جو اس نے نبی کے ساتھ کی کہ اپنا لعاب دہن مولا کائنات کی طرف پھینکا. علی نے کیا کیا؟ قتل کیا. بولیے کیا کیا؟ زور سے بولیں.
کیا کیا؟ چھوڑے اترے اور ٹہلنے لگے. نہیں غور کیا علی نے تو قانون بنا دیا. علی نے قانون، بھائی جو حرکت نبی کے ساتھ ہوئی وہی حرکت علی کے ساتھ ہوئی، مگر نبی کے ساتھ برسوں پہلے ہوئی تھی، مارا اب گیا. علی کے ساتھ ابھی ہوئی مگر سینے سے اتر گئے، تاکہ دنیا کو مزاج علی پتہ چل جائے. علی نے سینے سے اتر کر اسے قتل کر کے بتا دیا کہ علی اپنے معاملے میں کمپرومائز کر سکتا ہے، احترام رسالت میں کمپرومائز نہیں ہوگا. شان رسالت کی بات ہوگی، جہاں احترام رسالت کی بات ہوگی، جہاں احترام رسالت کی بات ہوگی، جہاں اکرام رسالت کی بات ہوگی، جہاں عظمت رسالت کی بات ہوگی، وہاں علی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. خدا کی قسم یہ جنگیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے. اس کے بغیر تم اسلام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. اس لیے کہ جو لقمہ تم صبح شام کھاتے ہو نا، تمہارے لیے وہ لقمہ ہے، وہ لقمہ نہیں ہے. اس میں ایک زمین ہے، ایک کسان ہے، ایک فصل ہے، ایک دانہ ہے، ایک محنت ہے، ایک چکی ہے، ایک آٹا ہے، ایک گوندھنے والا ہے، ایک روٹی بنانے والا ہے، ایک آگ ہے، ایک تندور ہے، اس کے بعد وہ لقمہ ہے. وہ ایک لقمہ کتنی منزلوں سے ہو کے آیا. تو جس کو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو نا، اسلام کلمہ، وہ کلمہ نہیں ہے. اس میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، خیبر بھی ہے، صفین بھی ہے، جمل بھی ہے. اگر یہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر بچوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ بتائیے بھائی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ اصول ہے. ہمارے یہاں مظفر نگر میں بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نوابین ہیں، اور آپ ان کے گھروں میں جائیں، خصوصاً ہم اپنی سسرال میں جب شادی کے بعد پہلی مرتبہ گئے تو وہاں سینگ ٹنگے ہوئے تھے. یہ 12 سینگ آئی. یہ کیا ہے؟ یہ دادا نے مارا تھا، یہ بڑے ابا نے مارا تھا، یہ چھوٹے ابا نے مارا تھا. یہ ساگر صاحب اس کی گواہی دیں گے. چاروں طرف سینگ ٹنگے میں. بھائی کیوں؟ کہنے لگے پتہ چلا جو جسے مارتا ہے نا اس کی نسلیں اس پہ فخر کرتی ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی. اگر کوئی جانور کو بھی مار دے تو نسلیں فخر کرتی ہیں، تو ہم کیسے فخر نہ کریں؟ علی نے تو بدر میں بھی مارا، احد میں بھی مارا، خندق میں بھی مارا، خیبر میں بھی مارا. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. یہ کیا ہے؟ یہ جنگیں ہیں، یہ مولا کائنات کی جنگیں ہیں. علی نے لہو دیا ہے، علی نے لہو دیا ہے، علی نے قربانیاں دی ہیں، علی نے اظہار پیش کیا ہے، علی نے جذبہ محبت کا اظہار کیا ہے. سب چھوڑ کے آ گئے تھے. اب میں ان سب کے نام نہیں لینا چاہتا کون کون چھوڑ کے آیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. چلے گئے تھے سب، نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ایسے گئے کہ کئی دن لگے آنے میں. تو پہلا آدمی آیا وہ 3 دن بعد آیا. کتنی دور نکل گئے بتائیے. زامین بھائی نے بتا بھی دیا سب سے لمبا آدمی. کل کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ جو سب سے بڑا تھا اسے سب سے چھوٹے نے مارا، جو سب سے بڑا تھا اسے سب سے چھوٹے نے مارا. کیا ہے؟ یہ جنگیں ہیں، جناب امیر کی جنگیں ہیں. یہ ہمارے بچوں کو خصوصاً ان طلاب کو جنہیں مجلس سے پڑھنا ہے، جنہیں ذاکری کرنا ہے، ان کے پیش نظر رہنا چاہیے. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کب تک جنگیں پڑھیں گے؟ ارے بھائی ہوئی ہیں اس لیے تو پڑھ رہے ہیں. کل کو تم کہو گے کب تک کربلا پڑھیں گے؟ یہ جذبہ ہے، یہ قربانی ہے. کیا کہا؟ اللہ اکبر. جنگ احد ہو گئی. جنگ بدر کی طرح جنگ احد بھی علی کی تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کے حوالے آ گئی، اور مسلمانوں کے سر پر، مسلمانوں کی پیشانی پر اور اسلام کی پیشانی پر فتح کا صحرا بن گیا. جانتے ہیں اللہ اکبر. روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب امیر تشریف لایا کرتے تھے نا جنگ سے، تو تلوار دھونے کے لیے، ذوالفقار دھونے کے لیے جناب سیدہ کو دیا جاتا. جناب سیدہ کو دی جاتی. تو جب جناب سیدہ ذوالفقار کو دھوتی تھی تو ذوالفقار سیدہ سے باتیں کرتی تھی، اور جناب سیدہ کو بتاتی تھی کہ علی نے کس کو کیسے مارا. یہ روایت ہے واقعی. سادہ بھائی میں یعنی کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں ابھی روایت
کیا کہا؟ جناب سیدہ کو کون بتاتا تھا؟ ذوالفقار بتاتی، بی بی آج علی نے فلاں کو ایسے مارا، فلاں کو ایسے مارا، فلاں کو ایسے مارا، فلاں کو ایسے مارا. بھئی یہ ذوالفقار جنگ کیوں سنا رہی ہے؟ یہ اس لیے سنا رہی ہے، سنا کے بتا رہی ہے کہ اگر مولوی نہیں سنائے گا تو ذوالفقار سنائے گی. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. بس یہ ذوالفقار، یہی ذوالفقار، یہی ذوالفقار. یہی ذوالفقار جسے جبرائیل لے کے آئے، جس نے ترانے پڑھے، جس نے علی کے ہاتھ میں آ کے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنوں کو واصل جہنم کیا. یہی ذوالفقار جو سیدہ سے باتیں کرتے. جب میدان کربلا میں آئی تو رونے لگی. کون سا مقام تھا؟ وہ مقام تھا کہ جب ذوالفقار سے حسین نے اصغر کی قبر کھودنا شروع. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ کے. قبر کھود رہی، اور جب قبر کھود رہی ہے تو رو رہی ہے، کہہ رہی مولا میں اس کام کے لیے تو نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. یہ ذوالفقار ہے جو مدد کر رہی ہے قبر علی اصغر کھودنے. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. کوئی جا کے اس ماں سے پوچھے جس کا اصغر تھا، کوئی جا کے اس سے پوچھے کہ جس نے بڑی منتوں سے پالا تھا. میں ایک جملہ کہہ کے مجلس تمام کر دوں گا. کوئی لمبے مسائب نہیں پڑھوں گا، نہ ہی مسائب لمبے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ایام عزا کے علاوہ زیادہ مسائب برداشت نہیں کیے جاتے. ہاں ایام عزا رونے کے دن، رونے کی راتیں، گریہ وزاری کے لئے جانتے ہو جناب رباب، جناب علی اصغر کی والدہ جس خانوادے سے تعلق رکھتی تھی وہ تیر اندازوں کا خاندان تھا. بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی تھی جناب رباب. جب حسین نے آواز دی نا حلمن کی، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، اور جب گہوارے سے گرایا تو امام حسین تشریف لائے اور کہنے لگے رباب میرے بچے کو مجھے دے دو. دیا، مگر ماں نے کان میں کچھ کہا. اور کیا کہا؟ رباب نے کہا اصغر خبردار، جب تک تم زندہ ہو نا تمہارے باقی بدن پہ کھروچ نہیں آنا چاہیے. حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آ گئے. لوگوں نے کہا حسین کیا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن لا رہے ہو؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، پتہ چلا یہ قرآن نہیں، یہ ناطق قرآن کا ایک پارہ ہے، اس کا نام علی اصغر ہے. حسین نے کہا اے لشکر یزید، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تم اسے پانی پلا دو، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے. لوگوں نے کہا حسین کیا اس بچے کے ذریعے پانی پینا چاہتے ہو؟ حسین نے اس بچے کو زمین پر لٹا دیا. اے میرے لال تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت پوری کر لو. علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان باہر نکالی، اپنے ہونٹوں پہ پھیری. اس سوکھی ہوئی زبان کا پھیرنا تھا کہ فوج اشقیاء منہ پھیر کے رونے لگا. آواز دی اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہو؟ حسین کے کلام کو قطع کر دو. لو عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ حرملہ 3 بھال والا تیر جو اس زمانے میں جانوروں کے مارا جاتا تھا وہ لے کے آیا، اور اس نے چلائے کمان میں جوڑا، اور تیر کا چلنا تھا کہ بچہ تیر بچے کی طرف جا رہا تھا. جناب رباب میرے خیمہ سے دیکھ رہی تھی. آواز دی اصغر ہوشیار، یہ تیر کا نشانہ تیرے بابا کے بازو کی طرف ہے. بچہ ہمکا، تیر علی اصغر کے گلے پہ آیا، حسین کے بازو میں لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. ارے خیمے کا رک کر کے گا اماں معاف کر دینا. کیا کرتا؟ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. اے اماں تیرا اصغر برداشت نہ کر پایا. اے اماں تیرا بچہ سيعلم الذين ظلموا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. میرے اللہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اور جتنے حاضرین ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے
کہ فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ہماری آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ ہماری زبان بیان میں قوت عطا فرما، اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، ان کے شان، ان کی جلالت کا۔ میرے اللہ ہمارے دل میں رزق مودت کو پیدا کر دے، ہمارے یہاں رزق معرفت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء حق کا سایہ سر برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس دین کے حقیقی وارث اور اس فرش ازا کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب شاہ مہدی ابن حسن مہدی، قمر عباس ابن محمد امیر، حکیم علامہ ربیع باروی اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص تمام شیعان حیدر کرار کی ارواح کے لیے